شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام نے جب ہم بستری کی حوا علیہ السلام سے تو ان کو حمل کراتا ہے، ہلکا پھلکا آسانی سے چلتی پھرتی رہی. جب بچہ پیٹ میں بوجھل ہوا، بڑا ہوتا رہا، تو دونوں نے رب کو پکارا کہ اگر ہمیں بھلا چنگا بچہ ملا شکر گزار. جب رب نے دیا تو دونوں نے رب کا شریک بنایا. اب بات سمجھ. ترمذی میں روایت ہے، مستدرک میں ہے، جلالین تک میں نقل کی ہے، کوئی تفسیر نہیں جس میں یہ نقل نہیں، کہ حضرت حوا علیہ السلام کا بچہ پیدا ہوتا تھا، مر جاتا، بچتا نہیں. ابلیس لعین آیا. اس ابلیس لعین نے کہا کہ آپ ایسا کریں بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھنا عبد الحارث. تو عبد الحارث نام رکھیں گے تو بچہ آپ کا نہیں مرے. انہوں نے اس کا نام رکھا عبد الحارث. تو یہ گویا کہ الشرک فی التسمیہ. اچھا اب بات سمجھ. یہ روایت جلالین تک میں منقول. بات ذرا غور سے سمجھ. آپ نے تلخیص المفتاح تو پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر موحد کے انبت الربیع البقل، کہ موسم ربیع نے بقل کو اٹھایا اگایا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہی تاریہ کہتے انبت الربیع البقل تو اس کے عقیدے کی بنا پر یہ کفر ہو. قائل کا فرق. جہاں کافی عرصہ میرا درس سنتے رہے، یہ اہل حدیث بزرگ سے 50 سال وہ مدرس ہیں، بڑے شوق سے اب بیچارے بہت ہوتے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ تو میں نے کہا کہ اگر میں کہوں تو جائز ہے، ملنگ کہے تو نہ جائز. وہ مولوی صاحب کہیے کہ آپ کے لیے جائز ہوگا. میں نے کہا دیکھیے جی بات سن، میں کہوں گا تو اس معنی میں کہوں گا کہ اللہ تعالی کا نام ہے العلی العظیم. علی اللہ کا نام. میں علی مراد نہیں لوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو العلی العظیم سمجھتا ہوں. کہ تو ہے برتر ذات مشکل کشا، اور ملنگ اس سے سمجھے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھتے میری؟ کہ میں کہوں علی مشکل یا علی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ لفظ کہیں نا، مہم لفظ جو ہے یہ غلط فہمی میں ڈال. لیکن میری مراد یہ تو اس میں کیا ہے؟ اور ملنگ کہے گا علی مشکل کشا تو سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قائل کا فرق ہے. دیکھنا حضرت مدنی رحم اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں بھی اور درس بخاری میں بھی فرمایا کہ حضرت آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اور آپ کے شجرے میں علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت کے وہ جو شجرہ ہے اس میں اے اللہ میرا کام کر دے علی مشکل کشا کے واسطے. تو آپ کی ان کو مشکل کشا کہیں تو جائز ہے، دوسرے کہیں تو شرک کی وجہ ہے. تو حضرت نے اپنے مکتوب میں بھی لکھا، ہم نے کانوں سے آپ کے درس میں لکھا. فرماتے دیکھو بھائی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک موقع پر قاضی بنا کر کے بھیجنا چاہا. کہنے لگے حضرت لا علی بالقضاء، مجھے تو قاضی بننے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا. آپ نے ان کی چھاتی میں ہاتھ مارا، دعا بھی کی. فما زلت قاضیا، آپ کی دعا کی برکت سے بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا حلال المقاعد، حلال المعاقد، حلال المعاقد، گرا کھولنے کا، یعنی مشکل سے مشکل مسئلے کی گرا کھولنے والے. فارسی والوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو مشکل کشا کر دیا. تو ہم جو کہتے علی مشکل کشا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، حاشا وکلا. ہم اس معنی میں کہتے کہ اپنے دور میں مشکل سے مشکل مسئلوں کی گرا کھولتے تھے. یہ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کے مکتوب میں بھی ہے اور زبانی بھی. تو قائل اور قائل کا فرق ہے. آپ دیکھیے یہاں روح المعانی وغیرہ میں آپ کو مثالیں دیں کہ عرب میں جو شخص مہمان نواز ہوتا تھا اسے کہتے تھے عبد الضیف، یعنی ضیف کا خان، مہمان کا خان. عبد فلاں، فلاں کا عبد، یہ استعمال ہوتے ہیں غلاموں کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ صاف ذہن کے تھے. باپ حضرت آدم علیہ السلام حارث بھی تھے. حارث کا معنی کھیتی کرنے والے، جاد. انہوں نے کہا کہ ہم عبد الحارث رکھ دیں گے کہ باپ کی خدمت کرے گا. انہوں نے اس تعویل سے یہ عبد الحارث، حارث کے معنی جاد، حرث کھیتی کرنے والا، عبد الحارث کا معنی کہ باپ کا خادم. ذہن صاف تھا، لیکن چونکہ لفظ موہم ہے اس لیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بچہ مانگا، جب دیا تو عبد الحارث. دوسری تفسیر یہ ہے جو تمام تفسیروں میں ابن جریر طبری، روح المعانی اور مدارک، ابو سعود کوئی تفسیر نہیں خالی ہوگی انشاءاللہ. پہلے آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا سلسلہ، آگے فلما تغشاہا سے زوجین مراد ہے. جس دور میں جب بھی خامن نے بیوی سے ہم بستری کی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نہیں، وہ ان سے تو نسل انسانی چلی. جب خامن نے بیوی سے ہم بستری کی اس کو حمل قرار پایا تو پہلے زوجین یہ کہتے رہے کہ اللہ بھلا چنگا بچہ ہوا، ہم تیرے شکر گزار. جس وقت بچہ پیدا ہوا نام اس کا رکھا پیراں دتا. تو یہ اگلا حصہ ان سے نہیں، یہ آگے ہر زوجین سے لگتا ہے جو مشرق نظریے کے. یہ تفسیر دوسری موجود. کیا شریک ٹھہراتے اس مخلوق کو جو کچھ نہیں پیدا کر سکتی اور خود پیدا کیے جاتے ہیں. فرمایا ان کی مدد کیا کریں، ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد نہیں کر سکتے. اگر ہدایت کی طرف بلاؤ تم تو تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو، کچھ نہیں کرتے. یہ اکثر تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے. اور دیکھنا بتوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے گلدستہ توحید ضرور پڑھیں، آپ کو حقیقت نہیں سمجھائے گی بتوں کی بغیر سے. بت جو لوگ بناتے ہیں
تو ماس اینٹ پتھر کو نہیں پوجا کرتا، وہ کسی آدمی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کی یادگار کے طور پر اس کا مجسمہ ہوتا ہے۔ پہلے اصنام کے لفظ میں آپ سن چکے چند ہمارے، مزید اس میں دیکھیں تو بت انہوں نے بنا رکھے تھے۔ بت کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا تھا۔ ہبل حابیل کا مجسمہ تھا، سب سے زیادہ ہبل۔ موجب البلدان یاقوت حموی میں تصریح ہے کہ ہبل حابیل کا مجسمہ۔ تو آپ اصل عقیدت ان سے ہے جن کے مجسمے ہیں، یہ تو صرف برائے نام ہے۔ یہ بت بھی ہوں سامنے تو اصل حقیقت پر زیادہ نہیں پڑتی۔ جن کے بت ہیں وہ بھی تو مخلوق ہیں، خالق تو نہیں ہے، خدائی اختیارات تو ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، مریم علیہ السلام کے پاس ہیں، خدائی اختیار خدا کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اب ان کو تم پکارو یا نہ پکارو برابر۔ یہ جن کو پکارتے اللہ کور ہے تمہارے جیسے بندے، یہ جن کے مجسمے انہوں نے سامنے بنا رکھے ہیں وہ اصل بندے۔ بلاؤ نا ان کو اگر تمہاری دعا کو قبول کر سکتے۔ کل یا سجیب لکم منکم، کیا ان کے پاؤں جن سے چلیں، ہاتھیں پکڑیں، آنکھیں دیکھیں، کانیں سنیں؟ اب بت ہیں تو واحد بات ہے کہ ان کے کہاں وہ کان جن سے سنے، کون سی آنکھیں جن سے دیکھیں، کہاں پاؤں جن سے چلے، اور اصل مقصود ہو جن کے نام پر ہے۔ تو دیکھیے مثلا ایک شخص یہاں کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مانا اس کا مرض کرتا ہے۔ اب حضرت کو بلایا، کیا ان کو رب نے ایسے پاؤں دیے ہیں کہ تم پکارو وہ تمہارے پاس آ جائے، ایسے ہاتھ ہیں لمبے لمبے کہ وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کے پکڑ لیں، ایسے کان ہیں کہ دور دراز سے تمہاری بات سن لیں، ایسی نگاہیں کہ تم ہی دیکھ لیں؟ اصل بھی ہو تو کوئی ضرب نہیں۔ باقی یہ وظیفہ جو ہے حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، عربی کے لحاظ سے اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ لام کبھی موتا لہو پر داخل ہوتا ہے، موتا لہو جس کو چیز دی جائے، تو معنی یہ ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کوئی چیز دیں خدا کو، شیئن آتے شیئن للہ، خدا کو کوئی چیز دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نے دینے اور رب نے وصول کرنے ہیں، تو رب تو محتاج ہوا نہیں، تو اس کے کفر ہونے میں کیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں، آتے نی شیئن للہ، اللہ تعالی کا واسطہ ہے آپ مجھے دیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رب تو صرف واسطہ رہا، دینا تو حضرت کا کام ہے۔ دونوں معنی بات ہے، کوئی نہیں دے سکتا رب تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز، کوئی موتی ہے کوئی مفتی ہے۔ تو کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، کہاں پاؤں ہیں جن سے چلیں، آنکھیں دیکھیں، کان ہیں جن سے دور دراز تک کی باتیں سنیں؟ کہہ دے اپنے شرکاء کو بلاؤ، پھر تدبیر کر دیکھو مجھ پر، مجھے مہلت نہیں، میں تم سے نہیں کرتا، میرا آقا اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہی سرپرستی فرماتے صالح، فرمایا جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کر سکیں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ منجی کہتے ہیں، عیسائی، بقول ان کے ان کو سولی پر لٹکایا گیا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہارے منجی کیا ہوں گے؟ اگر پکارو ہدایت کی طرف تو تمہاری بات نہ سنیں، کیوں؟ بت یا دور ہیں جن کے نام پر بت بنائے تو وہ دور سے کیا سنیں، اور دیکھو کہ وہ تمہاری طرف تک رہے، آنکھیں تو بنا رکھی ہیں بتوں کی،
لیکن ان میں بصیرت نہیں، دیکھیں گے کیا؟ فرمایا آپ آنکھوں کی بات لیں، نیکی کا حکم کریں، جاہلوں سے اعراض۔ عموماً مشرکوں سے، جاہلوں سے واسطہ پڑے، ایسی بات بھی کر دیتے آدمی کو غصہ بھی آتا۔ آپ کو خطاب کر کے مبلغین کو سمجھایا گیا کہ اے مبلغین، اگر شیطان کوئی ٹوکا مارے تو اللہ سے پناہ، کہ جہاں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر دے تو تم کہو میں تو مولوی ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، مدرس ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں، یونوں کا پتہ کون ایسی بات کرنے گا؟ تو فرمایا نہ سوچ میں غنہ کا معنی چوکا مارنا، یوں چوکا مارے تجھے ابھارے، کیونکہ آگے نزغن کا لفظ ہے تو اس کو تجرید پر حمل کرتی ہے، اور اگر مارے تجھے شیطان چوکا بس پناہ لو اللہ کی، بے شک وہ سمجھائے، بے شک وہ جو رب سے ڈرتے ہیں جب ان کو خیال آتا ہے شیطان کا فوراً یاد کرتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں کہ یہ غلط خیال شیطان سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، وہ چونکہ شیطان کا لفظ جنس تھا آگے اس لیے کر کے جمع نہ، اور شیطانوں کے جو بھائی ہیں یمدونہم، شیطان ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، پھر کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ ایسے ضدی ہیں کہ اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا، کہتے ہیں جی کیوں نشانی کھینچ کے نہیں لایا، صفا کیوں نہیں سونا بنا، مروہ کیوں نہیں بنا، سونے کی کوٹھی کیوں نہیں ہوئی، آپ کے لیے نہریں کیوں نہیں چلی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں؟ تو کہتے میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ ہدی و رحمت لقوم، قرآن کا ذکر تھا، آگے اس کے آداب میں سے ایک ادب بتایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اس طویل بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ شوق ہو تو اس میں احسن الکلام میں مبسوط بات ہم نے کری، جہاں صرف ایک بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو بزرگ شخصیتیں جن کا ذکر پہلے درس میں کر چکا ہوں، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قرآن میں نمبر اول اور دوم کے مفسر، یہ دونوں یہ بیان فرماتے کہ یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں ہے۔ امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو اور استماع۔ حوالے اس میں دیکھ لیں، امام احمد رحم اللہ تعالی کا یہ فرمان باوالا ہم نے نقل کر دیا فتاوی ابن تیمیہ، اعلام العالم، کتاب القراء بیہقی وغیرہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ، سب کا اجماع ہے کہ یہ آیت یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے، امام پڑھ رہا ہو تو تم فاستمعوا لہ وانصتوا، کان رکھو اور خاموش، نہ سری نماز میں پڑھ سکتے ہو نہ جہری میں پڑھ سکتے ہو، تاکہ تم رہ۔ احسن الکلام میں مبسوط بات ہونے کا، اس سے بھی زیادہ تحقیق درکار ہو۔ استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب تدقیق الکلام، علماء کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ پہلی جلد طبع ہو چکی تھی، دوسری بھی اب طبع۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب ہوں تو درس کے بعد مجھے ملی، طبع ہو چکی دوسری، تو علماء کو حضرت کی وہ کتاب بھی ضرور دیکھنی چاہیے۔ ان کی ایک اور کتاب ارشاد العلماء، وہ بھی علماء کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ارشاد العلماء
حضرت مولانا عبد القدیر صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم راولپنڈی، اب تعلیم القرآن وہ وفات پا گئے 4 دسمبر کو حضرت کی وفات۔ تو تدقیق الکلام علماء کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اچھا، تو مزید بات ان کی ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے اور چپکے سے، جہر نہ کریں من القول، غدو، یہ غدوت ان کی جمع، غدو غدوت، آسان اصیل، غدوہ کا معنی پہلا پیر، اصیل کا معنی پچھلا، غافلین میں سے نہ۔ جو فرشتے تیرے رب کے ہاں ہیں تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں بلوجت۔ یہ آیت سجدے کی جنہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی ہے تمام کا سجدہ لائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ترجمے کے ساتھ بھی سجدے کا تعلق ہے۔ شامی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے مخصوص بات کی ہے، قول محقق یہ ہے کہ ترجمے سے سجدہ لازم نہیں ہوتا، صرف نفس آیت سننے سے ترجمہ۔ تو مولانا نے جو پڑھی تھی وہ جن جنہوں نے سنی ہے ان کو سجدہ تلاوت ادا کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرتے تو سے الانفال، غنیمتوں کے بارے میں، تو کہہ دے غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور درست کرو آپس کے معاملے کو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تو مومن۔ پختہ بات ہے مومن وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا تو خوف زدہ ہوتے دل ان کے، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیتوں کی تو آیتیں زیادہ کرتی ہیں ان کے ایمان کو، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ وہ ہیں جو قائم کرتے نماز اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں مومن، حقی یقینی بات۔ ان کے لیے درجات ہوں گے ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت اور رزق ہوگا کریم عمدہ۔ جیسے نکالا تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والے جھگڑا کرتے تھے تیرے ساتھ حق میں، بعد اس کی ان کے سامنے واضح ہو گیا، گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جس وقت وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا، اور تم پسند کرتے تھے انا غیر ذات شوکت، جو کانٹے والا اسلحہ والا نہ ہو وہ ہو تمہارا۔ اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں یہ کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے اور کاٹ دے جڑ کافر، تاکہ ثابت کرے حق کو، ویبطل الباطل، اڑا دے باطل کو، اور اگر سے مجرم ناپسند کرے۔ جب مدد طلب کی تم نے اپنے رب سے، پس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتے سے جو مردفین نام بندی کر کے آگے پیچھے آنے والی، اور نہیں کہ اللہ نے اس مدد کو مگر بچڑا، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت۔ رب مشرکین کے ساتھ مومن کا معاملہ 2 گنا ہوتا، ایک ہے باللسان، دوسرا ہے بالسیف۔ پہلی صورت میں شرک کا رد ہوا دلائل کی راہ سے، ان کی سرکوبی۔ اب ان مشرکین کا مقابلہ بالسیف والسنان کہ تلوار کے ساتھ بھی ان پر غلبہ نہ ملے۔ نام اس کا انفال، نفل ان کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، پھر یہ غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو اعلاء کلمت اللہ ہے، مقصود بذات تو غنیمت نہیں، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں۔ یہ شان نزول۔ اب
ایک بات بطور تمہید کے کہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو، اور دوسری اندر کی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کافر پیچھا چھوڑ لے کر نہیں چھوڑ۔ مدینہ طیبہ کے قریب چراگاہ میں آپ کے بیت المال کے کچھ اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں۔ قرظ ابن جابر کافر نے حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ کے رائی کو شہید کیا، جان لیا۔ کفار قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سال میں 2 سفر کرتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمی کا شام کے علاقہ، ایک سردی کا یمن، ان 2 سفروں میں اپنا خرچہ نکالیں۔ کہنے لگے اس دفعہ ایسا کرو، اصل رقم تو تمہاری ہو، جو تجارت میں 2 طرف سے جو تجارت میں فائدہ ہوگا وہ سب چندے میں پیش کر دو، اس چندے سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں سے لڑیں۔ یہ ان کا ہے۔ چنانچہ مکے والے سارے پر آئے، 60 آدمی تھے، 60 60 رجل، ان کا قافلہ سامان لے کر کے چلا، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان۔ یہ کہ شام کے علاقے میں انہوں نے تجارت کی، بڑا فائدہ ہوا، وہاں سے چیزیں خریدی، یہ واپس آئیں۔ اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم یہ سارا اسلحہ اور جو آمدنی ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہوئی تو فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ جو قافلہ ان کا آ رہا ہے ہم راستے میں پڑ جائیں اور اس سلسلے میں ہم ان کو موقع ہی نہ دیں کہ ہمارے خلاف کوئی چیز استعمال۔ کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آنن فانن 1000 کی جمعیت لے کر کے چلے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں یہ مل جائے قافلہ جس میں 1000 اونٹ ہے، 50,000 دینار کا سامان ہے، لڑائی بھی نہ ہو اور اس سلسلے میں مقصد ہے۔ لیکن رب نے اس کو پسند نہیں کیا، رب نے براہ راست ان سے ٹکر لگائی تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل۔ یہ پہلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ بدر میں 313 مسلمان ہیں، 1000 کافر ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، بے سر و سامان ہیں۔ غنیمت کا مال جو حاصل ہوا تو پہلا غزوہ تھا کہ کچھ لوگ آگے لڑنے والے تھے، کچھ پیچھے تھے جو ان کے سامان کی حفاظت کرتے تھے، کوئی کھانا پکاتا تھا، کوئی جانور کو سنبھالے ہوئے۔ تو جس وقت غنیمت کا مال حاصل ہوا رائے کا اختلاف ہوا، بددیانتی اور خود غرضی کی وجہ سے نہ علمی تحقیقی پر۔ لڑنے والوں نے یہ خیال کیا کہ یہ چونکہ ہم لڑتے رہے یہ غنیمت ہمیں دیں گے۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ میدان میں آئے ہیں، ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لو کہ غنیمتیں کس کو ملیں گی۔ اس میں یسألونک عن الانفال سے شروع ہوا اور تقسیم آگے 10ویں پارے میں وَاعْلَمُوا میں آ رہی ہے کہ وہ کیا تھا۔ تو سوال کرتے ہیں تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں، تو کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اللہ سے ڈرو، آپس کے معاملے کو درست کرو، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر ہو۔ مومن کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل خوف زدہ ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آیتیں ان سے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں۔
یہ زیادت کی نسبت مجازی ہے، سبب بنتی ہے، حقیقت رب بھی زیادہ کرتا ہے، رب پر توکل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ہیں مومن حقاً، ان کے درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کما اخرجک، یہ کما کیا ہے ترکیب میں؟ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. کہتے ہیں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، وہ مبتدا محذوف کی ہے. حالہم فی کراہتہم کحال کراہتہم حین اخرجک ربک من بیتک. حالہم فی کراہتہم یعنی طبی طور پر اس کو انہوں نے مکروہ سمجھا، ناپسند سمجھا کہ لڑے ہم اور یہ مال اوروں کو بھی ملے. یہ ایسا ہی ان کو طبی طور پر ناگوار ہے جیسے آپ کو رب نے مدینہ طیبہ سے لڑائی کے لیے نکالا اور اس وقت ان کو نکلنا طبی طور پر ناگوار، اور طبی طور پر ناگواری یا خوف ایمان پر زد نہیں تھا. حالہم فی کراہتہم، یہ غنیمت کا مال ان کو بھی ملے جو لڑے نہ، اس کو ایسا ہی ناپسند کیا جیسا کہ ان کا حال اس کراہت کے وقت تھا جب آپ کو رب نے نکالا مدینے سے. ایک گروہ مومنوں میں سے ناپسند کرتا تھا طبی طور پر، اور آپ سے جھگڑا کرتے تھے، اصرار تکرار کرتے تھے. بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا، ایسے لگتا تھا وہ موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں اور سامنے موت ان کو نظر. تو یہ طبی کراہت جو ہے اس سے ایمان پر زد نہیں کرتا. دیکھیے اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی، فرمایا عصا پھینکو، پھینکا، سانپ بن گیا. واللہ مدبرم ولم یعقب، بھاگنا شروع کیا. اب سانپ سے ڈرتے ہیں، فرمایا لا تخف، خوف نہ کر، پکڑ اس کو. اب یہ سانپ سے ڈرنا تبھی تھا. آپ نبی ہیں، نبی سے زیادہ بڑھ کر کے مومن کون ہے؟ ایمان پر کوئی زد نہیں کرتا. طبی طور پر چیزیں ناگوار ہوتی ہیں انسان. جب اللہ نے وعدہ کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک ملے گا، وہ 1000 آدمی کا جو قافلہ چلا لڑائی کے لیے، اور دوسرا وہ 60 آدمیوں کا جو مال لے کر کے آ رہا تھا. رب کا وعدہ تھا کہ تم ایک ملے گا. تم پسند کرتے تھے کہ جو کیل کانٹے والا نہیں، اسلحہ والا نہیں، وہ تم. لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دے اپنے پیسوں سے، کافروں کی جڑ کا حق ثابت ہو جائے، باطل اڑ جائے، نہ رہے ولو کرے. جب تم نے مدد مانگی تو اللہ نے تمہاری مدد کی 1000 سے. یاد ہوگا 4 پارے میں نے 1000، 3000، 5000 کی تطبیق روح المعانی وغیرہ کے حوالے سے عرض کر. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے اس امداد کو مگر بشرا، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں. مدد حقیقتاً اللہ کی طرف سے. فرشتے بھی کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی مدد. ان اللہ عزیز. اذ یغشیکم النعاس، جس وقت اس نے ڈالی تم پر اون امن کے طور پر اپنی طرف سے، اور اتارا اس نے تم پر آسمان کی طرف سے پانی، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے، اور تاکہ دور کر دے تم سے گندگی شیطان کی، اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، اور تاکہ ثابت رکھے اس کے ذریعے قدموں. جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ثابت رکھ ان کو جو ایمان لائے. ان قریب ڈالوں گا میں ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں وہ. بس مارو گردنوں کے اوپر، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے پور پور پر. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں. ذالکم فذوقوا،
اس کو تو چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، عذاب النار کافروں کی آگ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب ملو تم ان لوگوں سے جو کافر ہیں زحفاً میدان جنگ میں، بس نہ پھیرو تم ان کی طرف پیٹ، اور جس نے اس دن پیٹ پھیری، ہاں مگر متحرفاً ہنر کرتے ہوئے، داؤ کرتے ہوئے لڑائی کے لیے، یا سمٹتے ہوئے جماعت کی طرف، پر تحقیق سے لوٹا اللہ کا غضب لے کر، اور ٹھکانہ اس کا جہنم، اور بئس المصیر برا ٹھکانہ۔ بس نہیں قتل کیا تم نے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور نہیں مٹھی پھینکی تو نے ریت کی جب پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ یبلیا انعام کرے اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی طرف سے انعام اچھا، بے شک اللہ سمیع ہے۔ ذالکم، یہ تو اسی طرح، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کے مکر کو۔ اگر فتح طلب کرتے ہو تو تحقیق سے آ چکی تمہارے پاس فتح، اور اگر تم تنتہو باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر۔ اگر تم لوٹو گے ہم لوٹیں گے، اور ہرگز نہیں کفایت کر سکے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی، اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ تعالی مومنین کے ساتھ۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں پر اونگ طاری کی گئی، اور میں نے حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کا مقولہ عرض کیا تھا کہ میدان جنگ میں اونگ من الرحمان ہوتی ہے، سبق کے پڑھتے پڑھاتے وقت من الشیطان ہوتی ہے۔ اونگ ہم نے مسلط کی، ہم نے اب آگے بات ذرا توجہ سے سمجھیں۔ مشرکین کا قافلہ 1000 آدمیوں پر مشتمل، پانی کا چشمہ تھا ایک چھوٹا سا، اس پر قابض ہو گیا، ان کی جگہ ذرا پاس۔ جب یہ مسلمان پہنچے وہاں تو ریت ہی ریت، ایک جگہ میں آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں، انہوں نے کہا حضرت اس مقام پر آپ کو ٹھہرنے کا رب نے حکم دیا؟ فرمایا اپنی سوادی۔ حضرت میں بھی ایک رائے دیتا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر۔ بڑے ماہر تھے یہ جنگی سلسلوں کے، ان کی رائے کو آپ نے قبول کی۔ وہاں گئے تو پانی کوئی نہیں، پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کے لیے ریت ہے، اس ریت میں پاؤں دھنس رہے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ دلوں میں ڈالا کہ تم سچے ہوتے تو تمہارا یہ حشر ہوتا کہ پانی پینے کو نہیں ملتا، وضو کرنے کو نہیں ملتا، ریت میں تم دھسے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالی نے غیبی امداد فرمائی، بارش ہونے کے بعد وہ ریت ایسی بیٹھ کی جیسے پختہ سڑک ہو، پینے کے لیے پانی بھی ہو گیا، شیطان کا وسوسہ بھی دور، اور عالم اسباب میں کفار کی شکست کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا، ان کی جگہ کیچڑ بن گیا، نقل و حرکت ان کے لیے آسان بن گئی۔ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر آسمان کی طرف سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطانی وسوسے سے دور کر دے، دل تمہارے مضبوط ہوں، قدم اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، میں چوتھے پارے میں یہ آیات نکال کر کے بتلا چکا ہوں۔ ایک گروہ کہتا ہے فرشتے لڑے، والحق معہ، رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو ثابت کروں گا، کافروں کے دلوں میں روک ڈالوں گا، مارو ان کی گردنوں کے اوپر، اور مارو کلا بنان، بنانا تن کے معنی یہ پور، سر انگشت، یہ
کیونکہ یہ نہ ہو تو پھر نہ تیر چلے گا نہ تلوار پکڑی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں مارو؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے رب سخت سزا دیتا ہے، لہٰذا یہ ان کی ذالکم، یہ جو سزا ہے فذوقوا، وہ کافروں چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب نار۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو تمہارے لیے ایک ضابطہ ہے، جب لڑو کافروں سے زحفاً، زحف کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گھسیٹنا، لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کو کھینچتے اس کو کھینچتے، لیکن اب لازمی معنی کرتے میدان جنگ، میدان جنگ میں لڑو تو ان کی طرف پیچھے مت کرو۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اپنے سے 2 گنا کافر ہوں تو پیٹ پھیرنے والے گنہگار، 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اگر پیٹ پھیرے تو گنہگار نہیں، تو پیٹ مت پھیرو۔ جس نے پیٹ پھیری اس دن تو فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہاں درمیان میں 2 چیزیں مستثنی، وہ کیا؟ متحرفا للقتال، داؤ کرتا ہے، ہنر کرتا ہے لڑائی کے لیے۔ دیکھیے کافروں کا مورچہ ہے بڑا سخت، وہ نکلتے نہیں، اور جب تک نکلے نہ تو ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو ایسے موقع پر مجاہدین مثلا یہ پروگرام بنائیں کہ چلو ہم یہاں اپنے مورچے سے نکل کر کے جاتے ہیں، کافر یہ خیال کریں گے کہ مورچہ چھوڑ گئے، جب وہ یہ خیال کریں گے تو اپنے مورچے سے نکلیں گے تو پھر ہم لپٹیں گے۔ اب یہ پیٹ پھیرنا بھاگنے کے لیے نہیں، یہ تو ان کو مورچوں سے نکالنے کے لیے۔ دوسری صورت متحیزا الی فئہ، حیز کے معنی ہوتے ہیں جگہ کے، متحیز کے معنی جگہ بنانے والے، سمٹنے والے گروہ۔ مثلا ایک مقام ہے وہاں مورچہ کمزور ہے، وہاں رہ کر کے دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتے، نقصان اٹھائے، یہاں سے آپ پیچھے ہٹ گئے، وہاں جب آپ کے دوسرے ساتھی وہاں پہنچے تو اب بظاہر پیٹھ تو پھیری لیکن بھاگنے کے لیے نہیں، آگے لڑنے کے لیے تھی۔ اس موقع پر پیٹ پھیرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا فلم تقتلوہ، اے مومنو تم نے ان کو نہیں قتل کیا لیکن رب نے قتل کیا۔ 70 آدمی کافروں کے مارے گئے تھے، مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے تھے، تمام مر گئے۔ اس موقع پر آپ نے ایک مٹھی لی ریت کی مٹھی لے کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت اے قبحت وجوہ المشرکین، شاہت الوجوہ، وہ پھینکی، سامنے والوں کی آنکھوں میں بھی پڑی، دائیں والوں کی بھی، بائیں والوں کی بھی، آگے بھی پیچھے بھی، وہ آنکھیں ملتے تھے مسلمان تلوار لے کر کے۔ اب عالم اسباب میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مٹھی ریت کی ہو اور وہ قریب بعید دائیں بائیں سب کی آنکھوں میں، یہ رب نے پہنچا، تو نے نہیں پھینکی لیکن رب نے پہنچا۔ اب یہاں سے اہل بدعت نے ایک غلط استدلال کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ اور پیغمبر 2 الگ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے۔ وہ کیسے؟ دیکھو وہ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ مٹھی نہیں پھینکی جس وقت تو نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی، تو مٹھی ریت کی کس نے پھینکی تھی؟ آپ نے، تو معلوم ہوا کہ آپ ہی تو اللہ ہی، ولکن اللہ رما۔ تو پیغمبر اور خدا ایک ہوتے، 2 نہیں ہوتے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل دیکھنی ہو تو دل کا سرور میں دیکھیے، جہاں صرف ایک بات عرض کرتا، وہ بات یہ ہے کہ اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر ایک ہوتے ہیں
تو آیت کے پہلے حصے سے ثابت ہوگا کہ وہ صحابہ جو ہے وہ بھی خدا تھے. کیوں؟ پہلی آیت میں یہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو نہیں قتل کیا، ولکن اللہ نے تو قتل تو کیا تھا حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ، ان لوگوں نے. تو پھر ان کو بھی تو رب مانو نا. پھر یہ کہنے کی کیا ہے کہ پھر خدا اور پیغمبر ایک ہوتے ہیں، پھر تو کہو کہ صحابہ اور خدا بھی ایک یاد ملے تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا انعام کرے مومن پر. ان اللہ ذالکم حق، یہ حق ہے جو بیان ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والے. کافر جس وقت مکے سے چلے تھے اور اس موقع پر کہتے تھے کہ آج ہم فتح کر کے آئیں گے اور اپنے لیے فتح کا مطالبہ کرتے. اور ماں کافروں فتح کا مطالبہ کرتے ہو تو فتح تو آ چکی، یہ استہزاء ہے. باز آ جاؤ کفر شرک سے بخیر لو. تم لوٹو گے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، نود ہم لوٹیں گے ان کی مدد کے لیے. تمہاری جماعت نہیں کفایت کر سکے گی ولو کثر. کیوں؟ ان اللہ مانو. اے لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ پھرو سے حالانکہ تم سنتے، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور حالانکہ وہ نہیں سنتے. بے شک برے جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہرے ہیں، گنگے ہیں، وہ جو عقل نہیں رکھتے. اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں خیر، البتہ ان کو سنا دیتا. اور اگر اب ان کو سنائے اللہ تولو، البتہ وہ پھر جائیں ذرا حالے کو وہ اعراض کرنے والے. اے لوگوں، تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا. اپنی مانتا ہوں حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تم کہ پختہ بات ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ اور ہم اولاد سے ان کے بعد کیا پرستو ہم یہ ہلاک کرتے اس کاروائی سے جو باطل پرستوں نے. اور اسی طرح ہم تفصیل کی آیتیں بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باہر آئے. اور پڑھ ان پر خبر اس شخص کی کہ ہم نے اس کو دی اپنی کچھ نشانیاں، فن صلاح، پس وہ نکل گیا نشانیوں سے، بس اس کے پیچھے پڑا شیطان، بس تھا وہ شخص غابین گمراہوں میں. اور اگر ہم چاہتے البتہ بلند کرتے تھے اس کو ان نشانیوں کی وجہ سے، اور لیکن وہ خود جھک گیا زمین کی طرف اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی. بس اس کی مثال جیسے مثال ہے کتے کی، اگر اس پر تو کوئی چیز لا دے یا لس ہانپے گا، یا چھوڑے اس کو تو ہانپے گا. یہ مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. سب بیان کر تو القصص حال تاکہ وہ یتفکرون فکر کریں. بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کو بہکا دے بس وہ لوگ خاص. اور البتہ تاکید کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو. ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں. وہ لوگ ہیں مویشیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بہتر. وہ لوگ ہیں غافل. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نام ہے اچھے، بس پکارو اس کو ان ناموں سے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو تجربی کرتے اس کے ناموں میں. ان قریب ان کو بدلا دیا جائے گا اس کاروائی کا جو وہ عمل کرتے. اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے
رہنمائی کرتے حق کے مطابق، وہ بھی یعدلون، اور خود عدل اور انصاف کے ساتھ اس پر چلتا ہے۔ ربط تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا کہ پہلے کچھ پیغمبروں کے واقعات تفصیل سے، پھر اجمالاً، پھر موسیٰ علیہ السلام اور قوم کا واقعہ خاصی تفصیل سے بیان۔ کہتے ہیں ان پیغمبروں نے جو قوموں سے کہا سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ وہ وعدہ ہے کہ میثاق والے دن اللہ نے ان سے لیا تھا، اور پیغمبر اسی کی یاد دہانی کے لیے یہ جو پیغمبر آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک پیغمبروں کا ذکر آیا، یہ اسی چیز کی یاد دہانی کرانے آئے ہیں جو انہوں نے خود مانا ہے۔ جب رب نے کہا الست بربکم قالوا بلی، اس کی یاد دہانی کے لیے۔ اب یہاں مفسرین نے دو باتیں لکھی، جمہور اس پر ہے کہ ابھی اس جہان میں نہیں آئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم میثاق میں اللہ تعالی نے ایک مقام پر کھڑا کیا۔ وہ مقام کیا تھا؟ وادی معرۃ النعمان، وادی معرۃ النعمان، عرفات کا ایک منہ وہاں، اور اللہ تعالی نے دست قدرت جو رب کا ہاتھ اس کی شان کے لائق آدم علیہ السلام کے دائیں طرف پھیرا، چیونٹیوں کی طرح، چیونٹیاں لے گئے، چیونٹیوں کی طرح مخلوق سامنے آئی، یہ اصحاب الیمین۔ پھر ہاتھ پھیرا تو چیونٹیوں کی طرح مخلوق سامنے آئی۔ اللہ تعالی نے ان کو ادراک اور شعور دیا، اور سب سے یہ فرمایا الست بربکم قالوا بلی، اور تفسیر میں آتے ہیں کہ جیسے رب کی توحید کا اقرار لیا، پیغمبروں کی رسالت کا بھی ان سے اقرار کیا۔ یہ تفسیروں کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، شاذ و نادر کوئی تفسیر اس سے خیر۔ یہ دوسرا قول بھی آپ کو ملے گا کہ اس جہان میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے لیا، لیکن جمہور پہلی تفسیر کرتا۔ ویزا خذ ربک، جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کے ظہور سے ان کی اولاد کو لیا، یعنی سب کو نکالا، گواہ بنا اپنے نفوس پر، الست بربکم قالوا، ان تقولوا میں پہلے ترتیب عرض کر چکا ہوں، اور انہی کوفین کے مطابق میں نے مانا کیا، لئلا تقولوا، تاکہ نہ کہہ دو تم قیامت کے دن ہمیں سے غافل، یا یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے آبا نے شرک کیا، ان کی اولاد کے پاس باطل پرستوں کے کارروائی پر ہمیں پکڑتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازل میں میثاق والے دن جو یہ وعدہ لیا ہے تو ہمیں تو کوئی یاد نہیں کہ کب لیا تھا، کہاں لیا۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یاد تو ہوتا۔ تفسیروں میں آپ کو روح المعانی، روح البیان، ساوی کمالین میں بعض نام بھی ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ وعدہ یاد۔ سہل ابن عبداللہ تستری، سہل ابن عبداللہ تستری رحم اللہ تعالی ولی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد، اور بھی کچھ نام بتلائے، وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور عثمانی رحم اللہ تعالی کہ اس وعدے کا جو نتیجہ ہے وہ تو سب کو یاد ہے،
کہتے ہیں دیکھیے ہم یہ جو لفظ بولتے پانی، روٹی، ابا، اماں، زمین، آسمان، یہ لفظ ہمیں کسی نے بتلائے ہیں تو ہم آئے ہیں نا۔ اب یہ باپ نے بتلائے، ماں نے، بہن نے، گھر میں جو ہوں، اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ لفظ ابا تمہیں کس نے بتلایا، اماں کس نے بتلایا، پانی کس نے بتلایا، دودھ کس نے بتلایا، یہ چیز ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ ہمیں یہ کسی نے بتلائے ہیں تو لفظ آئے، تو اگرچہ وہ چیز نہیں لیکن اس کا نتیجہ ذہنوں میں ہے۔ اب بغیر ان کے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور سبھی اقوام رب کو مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں، یہ جو کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں خدا کے منکر یہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایک مادہ چلاتا ہے، سنمن ایک مادہ ہے اور وہ چلاتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ قادر مطلق کو چھوڑ کر کے انہوں نے وہ سنمن ایک مادہ بنا دیا، انکار نہیں کر سکے، تو خدا کے وجود کا تصور سب کے ذہن میں۔ تو شاعر کہتا ہے دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ زمین ہے، آسمان ہے، انسانوں کا وجود ہے، یہ سب خدا کی قدرت کی دلیل ہے۔ ربط ابو سعود میں اور کبیر میں سبق الغایات فی نسخ الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر وعدے کا ذکر تھا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا، آگے ایک وعدہ شکن کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے واقعے سے تم یہ برو۔ یہ وعدہ شکن کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ایک ولی تھا، نام تھا بلعم ابن باورا، بلعم ابن باورا، یہ صاحب تصرف آدمی تھا، اس کے ہاتھ پر عجیب غریب قسم کی چیزیں صادر ہوتی تھیں، لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر یہ مر جائیں، انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ پہلے تو بلعم ابن باورا نے کہا وہ ظالموں، خدا کے پیغمبر کے خلاف میں بد دعا کروں، کیا کہتے بھاگ جاتے۔ دوسرے موقع پر وہ تحفے تحائف لائے، سونا، چاندی، جواہرات، یہ وہ سامنے لا کر کے ڈھیر کر کہا جی یہ حضرت ہم آپ کے لیے تحفے تحائف لائے ہیں، اب بد دعا کریں۔ اب وہ تحفے تحائف دے کر کے اس نے یہ کہا اے اللہ موسیٰ کو، بس ابھی بات نہیں کہی تھی کہ زبان نیچے لٹک آئی، ناک تک لٹکتی رہی اور جیسے ہلکے کتے ہوتے ہیں بھاگتا ہے۔ بلعم ابن باورا، پڑھ ان پر خبر اس کی جس کو ہم نے اپنی کچھ نشانیاں دی، پہلے عجیب غریب کرشمے اس کے ہاتھ پر صادر ہوتے، فانسلخ منہا اے من الآیات، پیچھے پڑ گیا اس کے شیطان، اور یہ جو الذی تھا یہ غاوین گمراہ۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان نشانیوں کی وجہ سے اٹھا دیتے، بلندی تک پہنچاتے، لیکن وہ خود اخلاد لاتے، زمین کی طرف رخ کیا، تحفے تحائف میں پھنس گئے، خواہش کی پیروی کی، بس اس کی مثال جیسے کتے، اس پر تم حملہ کرو، تم کوئی چیز ڈالو تو پھر دل کی گرمی کی وجہ سے ہانپتا ہے، اور اگر چھوڑ دو تو پھر ہانپتا ہے، کہتے زبان نیچے لٹکی ہوئی تھی اور ہانپتا پھر، اور آدمیوں کے سامنے گلی تک میں جفتی کر لیتا،
یہ مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب. فقصص القصص، قصص قصتن کی جمع نہیں ہے، قصتن کی جمع قصص آتی ہے بکسر کا. اس کا معنی حال، سرگزشت. بیان کر ان پر حال تاکہ یہ غور کریں. ساء مثلا للقوم، یہ لفظ قوم ساء کا مخصوص بالضم ہے لیکن مضاف یہاں معذور ہے. انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. ساء مثلا مثل القوم، بری ہے ازروئے مثال کے، مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اپنی جانوں پر ظلم کرتے. جس کو اللہ ہدایت دے اسی کو ہدایت نصیب ہو، اسی کو رب ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی طرف والذین جاہدوا فینا، اس ہدایت کے لیے کوشش بھی کرے. اور جو جس کو گمراہ کرے تو وہی خاسر ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب اس راستے پر چلتے رب ان کو. آگے فرمایا ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جن انسان، ان کے دلیں جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں جن سے حقیقت کو دیکھتے نہیں، کانے سنتے نہیں، سماع قبول، سماع اتحاد، سماع نافذ. وہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی دیکھیں. دیکھیے گدھا سب جانوروں سے زیادہ بلید ہے. جب کسی کو کہتے ہیں یہ گدھا ہے یعنی احمق بتاتے ہیں تو گدھے سے تشبیہ ہے. گدھا بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا، کھڑا ہے تو آواز دی تو چل پڑتا ہے، چل پڑا ہے تو آقا نے آواز دی تو ٹھہر جاتا ہے. اور انسان گدھے سے بھی رہ گئے. یہ کفار نافرمان گدھے سے بھی برم ازل کافر. آگے توحید کا مسئلہ، پھر آگے رسالت کا مسئلہ، پھر قیامت کا مسئلہ. انہی مسئلوں میں زیادہ الجھے رہتے تھے. سب سے پہلے توحید کا مسئلہ بتایا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے نام. اللہ لفظ ذاتی نام ہے اور باقی اس کے صفاتی. پہلے گزر چکا ہے کہ 5,000 اسماء، 5,000 نام اللہ تعالیٰ کے. ان ناموں سے پکارو. ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں دوسروں کو داخل کرتے ہیں. اوروں کی تو بات چھوڑیں، تفسیر نعیمی تباہ شدہ ہے. مفتی احمد یار خان صاحب جو بریلویوں کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے، اب فوت ہو. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. تو ہم جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ سے مدد لیتے ہیں. آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ لفظ اللہ تو عالم ہے، ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال کے لیے ان ظالموں نے خدا کا عالم بھی اس کے لیے خاص نہیں رہے. اور دلیل کیا پیش کی؟ کہتے کہ دلائل الخیرات شریف میں ہے. ہم نے بھی دلائل الخیرات شریف کی بہت سی کتابیں دیکھی ہیں، لیکن یہ غالباً ان کی دادی جی نے لکھی ہوگی کوئی جس میں یہ لکھا ہے. اور ظالموں کو تو خدا کا خوف کرو کہ لفظ اللہ جو عالم ہے وہ بھی تم نے اللہ کے لیے خاص نہیں رہنے دیا کہ وہ لفظ اللہ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تفسیر نعیمی میں لکھا. اللہ کے ناموں میں کجروی مت کرو. سید زونما کا نام فرمایا ان لوگوں میں جو ہم نے امت پیدا کی ہے، کچھ لوگ حق کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، سنستدرجہم، ہم ان کو درجہ بدرجہ چلاتے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی ٹھوس. کیا انہوں نے فکر نہ کی، غور نہ کیا؟ نہیں، ان کے ساتھی کو کوئی بھی جنون نہیں ہے وہ مگر نذیر کھلا. کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات کو؟
اور جو اللہ نے پیدا کیے من شے کی چیزیں، اور یہ کہ ممکن ہے کہ وہ قریب آ چکی اجل ان کی، پس کس بات پر اس قرآن پاک کے بعد وہ ایمان ہے جس پر اللہ بےکار پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور چھوٹوں کو سرکشی میں سرگردان کرتے سوال کرتے تو اس قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا قیام؟ تو کہہ دے پختہ بات علم اس کا میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر صرف ہوگی۔ بھاری ہے قیامت آسمانوں اور زمین میں، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ سوال کرتے تو اس سے گویا کہ تو جانتے اس قیامت کو، تو کہہ دے پختہ بات اس کے علم اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو کہہ دے نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ ضرر کا مگر وہ جو اللہ چاہے جل جلالہ، اور اگر ہوتا میں جانتا غیر تو البتہ زیادہ حاصل کر لیتا میں خیر، اور نہ پہنچتی مجھ کو تکلیف، نہیں ہوں میں مگر نذیر و بشیر اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، بشیر اس کے لیے جو قوم کو ایمان لائے۔ اوپر کفار کا ذکر تھا کہ یہ چوپایوں سے بھی والذین کذبوا بآیاتنا، ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا جو الحاد کرتے ہیں، انہیں مکذبین کا ذکر ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم ان کو درجہ بدرجہ چلاتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، کمی کسی چیز کی ہے، اور مولو دیتا ہوں میں، اِنَّ کیدی متین، میری تدبیر بڑی۔ علامہ خیالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں خلاف عادت، ان کی 6 قسمیں، یہی نوٹ کر لینا، خرق عادت پہ ہیں 6 قسمیں۔ ایک ہوتی ہے ارہاس، سواد کے ساتھ ارہاس، وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر نبوت ملنے سے پہلے شہادت۔ ارہاس کے معنی تمہید کے ہوتے ہیں کہ یہ نبوت کی تمہید ہوتی ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پتھر سلام کہتے تھے، یہ ارہاس۔ اور نبی کے ہاتھ پر جو نبوت ملنے کے بعد صادر ہو اس کو معجزہ ہے۔ ولی کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہوتی اس کو کہتے ہیں کرامت۔ عام مومن کے ہاتھ پر کوئی چیز ایسے صادر ہو تو اس کو کہتے ہیں معونت، معونت۔ کافر کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہوتی ہے تو اس کی 2 قسمیں، اگر اس کے مطلب کے مفید ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج، جیسے دجال کے ہاتھ پر کہے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو کہے گا خزانے نکل آئیں گے، ایک آدمی کو قتل کر کے زندہ کر دے گا، یہ استدراج ہے۔ اور اگر اس کے مطلب کے خلاف ہو تو اس کو کہتے ہیں اہانت، اہانت توہین سے۔ اس کی مثالیں ایوبی رحم اللہ تعالی نے یہ جو خیالی کے محشی ہیں کہ مسلمہ کذاب سے کسی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پانی کثیر ہوا تھا، جہاں ہمارا پانی تھوڑا ہے تو بھی ہاتھ ڈال تاکہ پانی زیادہ۔ مسلمہ کذاب نے وہاں ہاتھ ڈالا، وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا وہ بھی خشک۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت جوان، احد میں ان کی آنکھ نکلی، انہوں نے وہ ڈھیلا اٹھایا آپ کے پاس لایا، حضرت میری بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ کے تنفر کرے گی تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ دل کا سرور کتاب ہے، ہم نے مفصل واقعہ وہاں بیان کر دیے باحوالہ۔ آپ نے وہ آنکھ رکھی، فرمایا اللہ مرد علیہ عین، اس کی آنکھ کو لوٹا، اللہ نے آنکھ ان کو صحیح سامنے۔ تو ایک کانا آیا، کانا یکتشم آوت،
اس نے مسلمہ کذاب سے کہا کہ آپ نے تو آنکھ اس طرح رکھی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، آپ یہ میری آنکھ ہے کانی، اس کو ٹھیک کر دیں۔ اس نے کانی آنکھ پر ہاتھ رکھا، اللہ نے سیدھی آنکھ بھی ضائع کی۔ یہ علامہ ایوبی رحمہ اللہ تعالی خیالی کے حاشیے پہ۔ تو خلاف عادت، خرق عادت جو چیزیں ہوتی ہیں 6 ہیں۔ پہلی کیا تھی؟ ارہاس، دوسری معجزہ، اور تیسری اور چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور کرامات کی قسمیں دیکھنی ہیں تو وہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ طبقات و شافیت الکبریٰ میں 24 قسمیں کرامات کی لکھی۔ وہ ایک ہمیں بھی اثر ہے انشاءاللہ کہ ولی زیادہ کھانا کھاتا ہے، یہ کرامت۔ فرمایا فلم یتفکروا، کیا انہوں نے غور فکر نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، ان هو الا نذیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے۔ بے مجنون کبھی چھپا نہیں رہا۔ ہمارے استاد محترم مولانا غلام محمد لدھیانوی رحمہ اللہ اس دور میں نحوے میں 2 آدمی تھے اور دونوں کے نام غلام محمد، ایک مولانا غلام محمد گھوٹوی مرحوم اور دوسرے مولانا غلام محمد لدھیانوی تھے۔ یہ جہانیہ منڈی میں تھے۔ یہ سن 30-31 کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ ہم نے حضرت سے عبد الغفور پڑھا تو سنا، امام کے نام، تو وہاں ہم پڑھتے تھے۔ مولانا نے ایک واقعہ ہمیں سنایا۔ واقعہ یہ سنایا کہ ان کی برادری میں، انگریز کا زمانہ تھا، پاکستان بننے سے 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ان کی برادری میں ایک شخص کا دماغ خراب ہو، اور انگریز کے زمانے میں سارے ہندوستان میں 2 جگہ پاگل خانے تھے۔ ایک تھا بریلی میں جہاں احمد رضا خان صاحب رہتے، اور دوسرا پاگل خانہ اچرے میں تھا جہاں مودودی صاحب۔ یہ 2 پاگل خانے اس زمانے میں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس عزیز کی تیمارداری کے لیے گیا، تو تحفے تحائف بھی لے گیا۔ وہاں میں پہنچا پاگل خانے میں، تو میرے پاس ایک آدمی آیا، بڑا قد اس کا، بڑا خوبصورت، صحت مند۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مولانا ہیں؟ میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں۔ کچھ مجھ سے انہوں نے علمی باتیں پوچھی، علمی باتیں کی تو میں بڑا متاثر ہوا کہ تاریخ کی باتیں، فلسفے کی باتیں، ادب کی، منطق کی، ریاضت، بڑے، مولانا بھی بڑے بحر العلوم تھے۔ تو اس نے باتیں کی بڑی علمی۔ اس نے کہا جی میں ابھی آتا، پانی پینے گیا یا پیشاب کرنے گیا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ پاگل۔ مولانا فرماتے میں بڑا حیران تھا، اس نے اتنی علمی باتیں کی ہیں اور اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آ گیا، آ کر تو اس نے مزید علمی باتیں شروع کر دی، تفسیروں کے حوالے، حدیثوں کے حوالے، اصول فقہ، منطق۔ میں دل میں کہتا تھا کہ اس کو پاگل کہنے والے خود پاگل۔ میں نے کہا جی اب میں نے جانا ہے، میری گاڑی چلی جائے گی، میں پھر اچھا آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ آگے کیے مسافر کے لیے، اس نے میرے ہاتھ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا واقعی پاگل۔ وہ پاگل بھی کبھی چھپا رہتا ہے، وہ اصل میں تھا پروفیسر بیچارہ، دماغ اس کا ایسا ہو گیا۔ تو پاگل کبھی چھپا نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ فرماتے افلم یتفکروا،
کیا انہوں نے غور اور فکر نہیں کیا؟ ما بصاحب من جنہ، ان کا ساتھی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں، ان هو الا نذیر مبین۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات میں غور نہیں کیا؟ اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ان کو نہیں دیکھا جو اس رب کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اور یہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں؟ اور یاد رکھو قریب ہے، ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب، موت سر پر قریب، غنیمت جان دو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر قریب۔ وہ تو بلا رہے ہیں، پکارتی ہر وقت۔ قرآن پاک کے بعد کس بات پر ایمان ہے؟ جس کو اللہ بقائے فلاحات دیا اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑتے ہیں۔ توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر، اب بنیادی بات قیامت ہے۔ تو اسے سوال کرتے ہیں جی قیامت کا مرساہ مصدر میمی ہے، قیامت کا قیام کب ہوگا؟ تو کہہ دے اس کے علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا لے وقت اے فی وقت میں پہلے ضابطہ کر چکا ہوں، حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ سے اس کو اس کے وقت پر صرف گزارا۔ ثقلت کی ضمیر آگے بسوئے ساعت، وہ قیامت آسمان و زمینوں میں بڑی بات نہیں آئے گی مگر ایسا سوال کرتے تو اسے تو انا کا خفیون تفسیر السراج المنیر اور مدارک وغیرہ میں اخفیت عنہ فی المسئلہ، جب سوال میں مبالغہ کیا، حتی علمتہ کہ اس سوال کے مبالغے کے بعد تو اس کو جان گیا، تو لفظی معنی خفی کے معنی کھوج لگانے والا۔ یہ چوری چکاری ہوتی نا چور، تو چور کے قدموں کا نشان دیکھنے کو کہتے ہیں خفی، وہ کھوج لگانے والا۔ تو مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ تو قیامت کا کھوج لگانے والا تھا اور تو جان گیا۔ اب لازمی معنی خفی عنہا، تو اس قیامت کو جانتا ہے، لفظی معنی کھوج لگانا پیچھے پر۔ تو کہہ دو اس کے علم رب کے پاس ہے، اکثر لوگ نہیں کہتے۔ یہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے روایت نقل کی، یہ روایت ابن ماجہ، مستدرک حاکم، مسند احمد میں بسند صحیح علی شرط شیخین، بخاری مسلم کی روایت پر صحیح۔ وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبروں سے ملاقات کا سلسلہ، ایک مقام پر پیغمبر اکٹھے، فتذاکروا فیما بینہم علم الساعہ، آپس میں قیامت کے علم کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کا علم کسی کو ہے۔ فردوا امرہا الی ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، یہ خلیل الرحمن ہیں، ان کو شاید یہ رات میں۔ قال لا علم لی بہا، فرما مجھے کیا بتا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، یہ کلیم اللہ ہیں، شاید ان سے رب نے کوئی کلام میں بات بتائی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا علم لی بہا، مجھے کوئی۔ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، انہ لعلم للساعہ، یہ قیامت کی نشانی ہے، شاید ان کے پاس ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما غجبتها فلا یعلمها الا اللہ، اس کی صحیح گھڑی اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتایا ہے کہ سانزل الی الارض، میں زمین کی طرف اتروں گا، دجال کو قتل کروں گا، پھر آگے تبلیغ۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کی صحیح گھڑی اور زبی۔ صحیح روایات سے صرف اتنا ہے کہ جمعے کے دن ہوگا، یہ مسلم کی روایت، لیکن وہ جمعہ کس سال کا ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، یہ سب رب تعالیٰ کے پاس۔ تو کہہ دے میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں، نہ نفع کا نظر کا، مگر جو
جب آپ اپنی جان کے لیے مالک نہیں تو اوروں کے لیے کون؟ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتے اعلان کر قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تو کہہ دے میں تمہارے ضرر کا بھی مالک نہیں ہوں، نفع کا، نہ تمہارے لیے مالک ہوں نہ اپنے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نفع ضرر کے مالک نہیں اور دوسروں کے نفع ضرر کے مالک نہیں، بدگنا کے رسد دوسرے کیا کریں؟ نہ کوئی نافع ہے نہ کوئی زار ہے الا اللہ، وہی مختار کل، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق۔ لیکن دنیا جو ہے نا عجیب ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک مشرک مولوی نے تقریر کی، کہنے لگے ولی جو ہیں یہ بارش کے قطروں سے پہلے پہنچتے، مدد کر، خیر کر کے چلا گیا۔ میں نے اس کا رد کیا، میں نے کہا دیکھو اگر یہ ولی جو ہیں مدد کرتے ہیں تو یہ پنجاب کا حصہ جو مشرقی اب سکھوں کے پاس ہے اس میں بڑے بڑے ولی، میں نے کہا ایک ہی ولی سب پر بھار ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ تو یہ اس سلسلے میں اگر ان کے بس میں ہو تو اس زمانے میں 10 لاکھ مسلمان شہید، پاکستان جب تک یہ بچوں پر یہ ظلم ہو، عورتوں پر یہ ظلم ہو، مسجدوں کی بھی حرمت کی، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک بوڑھا سا مشرک اٹھا کہنے لگا کہ یہ ولی ان دنوں میں حج کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل تو منقطع ہو گیا، اب ان پر حج کیسے رہا؟ اور پھر حج کے دن بھی نہیں، اب ان دنوں میں کیسے حج کرتا؟ لیکن مشرک باز تو نہیں آتا، کچھ نہ کچھ سوچا تو چھوڑ دیتا، یہ سب حج کے لیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بغداد میں یہ کچھ دنوں کے بعد حقیقت کھلے گی کہ وہاں کتنا ان ظالموں نے، اتحادیوں نے کتنا ظلم، اگر ان کے بس میں ہوتا دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے شہر کی حفاظت کرتے، وہاں کے لوگوں کو نہ مرنے دیتے۔ دوسری جگہ جو مدد کے لیے پہنچتے ہیں کرتے ہیں وہ وہاں بغداد میں وہ کچھ ہوا ہے ابھی تک خبریں نہیں آئیں، کچھ عرصے کے بعد میں مسجدوں کی کیا بنا، عورتوں کے ساتھ کیا بنا، بچے کیسے تباہ ہوئے۔ اگر ان کے پاس وہ دستگیر ہے، کہنے والے کہتے ہیں امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر اولا ولا قوت الا باللہ۔ بھائی اوروں کو تو چھوڑو، اپنے شہر کو نہیں بچا سکتے۔ خالق مالک جب پیغمبر نہیں مالک، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء۔ اچھا یہ ذرن کا لفظ بھی ذرا سمجھے نا، ذرہ۔ ایک صاحب میرے ساتھ الجھے، کہنے لگے جی آپ یہ زواد کیوں پڑھتے ہیں، ذرن کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو درن ہے، درن۔ میں نے کہا دیکھ بھائی علمی مقام پر غصہ آنا بری سے، میں نے کہا دیکھیے آپ کا ضلع کون سا، ضلع کہتے یا دلہ کہتے؟ ضلع۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں یا رمضان کہتے ہیں؟ آپ وضو کیا کرتے ہیں یا وضو کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی سے راضی ہوں تو راضی ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں؟
ناراض ہوں تو ناراض ہوتے ہی یا ناراض ہوتے؟ آپ کو کوئی مرض لگے تو مرض لگتا ہے یا مرض لگتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کو بھی تو کوئی مرض لگا ہوگا، تو وہ مرض ہوتا ہے یا مرض ہوتا ہے؟ اور خدا کے بندے کی ذات کا لفظ ہر چیز میں بولتے ہو، جہاں میرے ساتھ ہو تو کس بات میں ہو؟ باقی علم تجوید کی کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ لفظ مشابہ بالذا ہے نہ بالدال۔ بات اس کی ہم نے اتمام البرہان میں تنقید متین میں کر دی ہے، شوق ہو تو اس میں دیکھیں۔ یہاں دیکھیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر بکثرت حاصل کرتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكُمْ۔ یہاں ایک بات سمجھنا، مولوی محمد عمر صاحب یہ بریلیوں کے مولوی تھے، مقیاس انفیت وغیرہ ان کی کتاب، اور علمی طور پر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بے حیا کوئی شخص نہیں کہ غلطی پر بھی نادم، جہاں خان کا ڈوگرا میں مناظرہ، مولانا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب مرحوم تھے، ہم لوگ تھے، مولانا سے اس کا مناظرہ، حدیث ایک اس نے پڑھی، ما بالا اقوام، ما بالا، مولانا مرحوم نے گرفت کی، کہا مولوی صاحب یہ ما بالا اقوام نہیں، یہ ما بالو اقوام، بالو یہ مصدر ہے اور یہ فعل نہیں ہے، معنی صحیح کرتا تھا، ما بالا اقوام کیا حال ہے قوم، لفظ غلط پڑتا۔ مولانا نے کہا یہ ما بالا اقوام نہیں ہے، یہ ما بالو اقوام ہے، ما بال القرون الاولی، کہا نہیں جی یہ ما بال ڈٹ گیا تھا نہیں ہے۔ یہاں ڈومیلی میں مناظرہ، وہاں بھی مولانا مرحوم، اس مناظرے میں مناظرہ تو نہ ہونے دیا، اور جو تھانے دار تھا وہ ذرا سمجھا، اس نے کہا مولانا آپ یہ تحریر لکھ دیں اور یہ بھی، میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا، جھگڑے کا خطرہ ہے۔ تحریر لکھی تو پھر اس نے کہا، تھانے دار نے کہا کہ میں تو انگریزی جوان ہوں، آپ علماء ہیں، عربی میں کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں تو مجھے آپ پڑھ کر تھا بڑا ہوشیار ہو۔ تو مولوی محمد عمر صاحب کہنے لگے، من کے مسمی محمد عمر، مسمی، تھانے دار نے کہا مولانا ہم نے تو یہ لفظ مسمہ سنا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے، مسمی تو وہ ہوتا ہے جو ماں باپ ہو جنہوں نے نام رکھا، نہ میں مسمی محمد عمر، مسمی محمد۔ کہا مولانا دیکھیے ہم نے تو مسمہ لفظ سنا ہے، کہا نہیں میں مسمی محمد عمر۔ تو اس نے کہا کہ مناظرہ بھی ایسا ہی کیا کرتے جیسی۔ تیسرا واقعہ یہاں گجرات میں اس میں خود موجود، ہم گئے تو اس میں وہ کہنے لگا یہ بتاؤ جی کہ مناظرتین کون ہوں؟ میں حافظ اللہ داد مرحوم سے، مولانا محمد حسین شیخ پوری مرحوم تھے، تو مناظرتین کون؟ ہم نے کہا جی ہماری طرف سے تو مرد مناظرہ کرے گا، وہ جس کا نام ہم دیں گے، وہ چونکہ مناظرتن یہ مصدر کا صیغہ ہے تو اس نے اس سے جو نکالا تو مناظرتین نکالا، مناظرتین کون؟ ہم نے کہا جی ہم تو اپنا مرد پیش کریں گے، اب آپ کا جی چاہے جس کو پیش کریں۔ تو مناظرین کی جگہ مناظرتین ہے، تو جہاں اس کی دیکھی بات
وہ کہتے ہیں جی آیت کہتی ہے کہ آپ غیب جانتے تھے، غیب جانتے تھے. وہ کہتے بات سننا اس کی سمجھنا یہ ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے خیر حاصل کرتا. تو آپ سے بڑھ کر کے نیکیاں تو کسی نے نہیں کی، تو معلوم ہے کہ آپ کو غیب تھا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر، تو خیر نیکیاں آپ سے زیادہ کس نے کی، تو معلوم ہے کہ آپ کو غیب تھا. اضالۃ الرحم میں میں نے کہا مولوی صاحب کچھ شرمائیں، یہاں مقابلے میں مسئلہ سوء ہے، خیر کے مقابلے میں شر نہیں ہے. رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میں غیب جانتا تو میں بلائی بلائی راحت ہی راحت حاصل کرتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے غیب کا علم ہوتا تو میرا دانت مبارک شہید نہ ہوتا. عتبہ ابن ابی وقاص کے پتھر مارنے سے کما مر رہا، عبداللہ ابن قمیہ کی تلوار میرے سر پر نہ پڑتی، جیسے احد کے واقعے میں بیان کر چکا ہوں. تو یہاں یہ خیر جو ہے شر کے مقابلے میں نہیں کہ جہاں اعمال خیر ہو، جہاں سو کے مقابلے میں مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچی. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زہر کھاتا جس کا آخر دم تک آپ پر اثر تھا. پتھر مجھے لگتا، تلوار مجھے لگتی، تکلیفیں مجھے ہوتی. یہاں تم نے غلط راستہ اختیار. اننا لنذیر، اور بشیر اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے. والذی، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. پر جس وقت اس نے اس سے ہم بستری کی، حمل ہوا اس کو حمل خفیفاً ہلکا، بس وہ نفس گزرتا رہا اس حمل کو لے کر. پر جس وقت بوجھل ہو گیا وہ نفس، پکارا دونوں نے اللہ کو جو رب ہے ان کا. اگر دیا تو نے ہمیں اچھا بھلا چنگا، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں. پر جب رب نے دیا ان کو بھلا چنگا تو بنایا دونوں نے اس کے لیے شریک اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا. بس بلند اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو شرک کرتی ہے. کیا شریک ٹھہراتے اس کو جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں طاقت رکھتے اپنے لیے ان کے لیے مدد کی، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے. اور اگر تم کو بلائے ہدایت کی طرف نہیں پیروی کریں گے تھے. برابر ہے تم پر آیا تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. بے شک وہ جن کو پکارتے اللہ کے بڑے بندے ہیں تمہارے جیسے، بس پکارو ان کو. بس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری درخواست اگر ہو تم سکتے. کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں. تو کہہ دے پکارو اپنے شرکا کو، پھر مجھ پر اپنی تدبیر چلا دے دو، پس نہ مولو دو مجھے. بے شک میرا ولی آقا اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب، اور وہی سرپرستی کرتا ہے صالحین کی. اور وہ جن کو تم پکارتے اللہ کے غرے نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے. اور اگر پکارو تم ان کو ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے، اور دیکھو گے تم ان کو کہ دیکھتے تیری طرف اور وہ دیکھ نہیں سکتے. پکڑ خود العفو، لے معافی کا کام، اور حکم کا نیکی کا اور اعراض کر جائیں. اور اگر یمزغن پہنچے تجھے شیطان کی طرف سے نزغن چوکا، بس پناہ لے اللہ کی، بے شک وہ سمیع علیم. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب ان کو پہنچتا ہے طائفن خیال، وسوسہ شیطانوں کا، بلا شیطان کا، تو فوراً یاد کرتے ہیں. بس اچانک وہ صاحب بصیرت بنتی ہے. اور ان شیطانوں کے بھائی جو ہیں شیطان ان کو کھینچ لیتے گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے. اور جس وقت نہیں لاتا تم کے پاس کوئی نشانی، کہتے لو لجتبیتھا، کیوں نہ گھر لایا تو وہ نشانی. تو کہہ دے پختہ بات ہے میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر، یہ دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون. اور جس وقت پڑھا جائے قرآن بس کان لگاؤ اس کے لیے اور خاموش ہو تاکہ تم رحم کی جاؤ.
اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور نہ جہر کے ساتھ من القول بات.